اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا انسان کامل بننا ممکن ہے؟ آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کی شورۂ آفاق کتاب انسان کامل میں ایک ایسی شخصیت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جو روحانی، اخلاقی، فکری بلندیوں پر فائز ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں اس عظیم کتاب کا آڈیو بک آسان، جامع اور متاثر کن انداز میں۔ یہ ہے انسان کامل کا دوسرا حصہ۔ پچھلے حصے کے لیے آپ پلے لسٹ بنامِ انسان کامل میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج آغا کی جو دوسری نشست تھی اس حوالے سے بات ہے مختلف موجودات کا کمال۔ ہر موجود کا کمال دوسرے موجود کے کمال سے مختلف ہے۔ مثلاً کامل انسان کامل فرشتے سے مختلف ہوتا ہے۔ اگر ایک فرشتہ اپنے فرشتے ہونے میں کمال کی ممکن اعلیٰ اور آخری حد تک پہنچ جائے تو وہ اس سے مختلف ہے کہ ایک انسان اپنے انسان ہونے میں کمال کی آخری حد تک پہنچ جائے، کیونکہ وہی ہستیاں جنہوں نے ہمیں فرشتوں کے وجود سے آگاہ کیا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ فرشتے وہ موجودات ہیں کہ جو عقل محض، اندیشہ محض اور فکر محض سے پیدا کیے گئے ہیں، یعنی کہ ان میں خاکی، مادی، شہوانی، غصبی کیفیات موجود نہیں رکھتی۔ ایسے ہی حیوانات ہیں کہ وہ محض خاکی ہیں، اور جس چیز کو قرآن مجید روح خدائی کہہ کے متعارف کرواتا ہے وہ اس سے بھی بہرا ہے۔ بس انسان ایک ایسا موجود ہے کہ جو ان اوصاف سے مرکب ہے۔ علوی کے جو فرشتوں اور خاکیوں میں وجود رکھتے ہیں، انسان ایک ایسا موجود ہے کہ جو ملکوتی بھی ہے اور ملکی بھی، علوی بھی ہے اور سفلی بھی۔ اور یہ تعبیر ایک حدیث کے متن سے ماخذ ہے کہ جو اصول کافی میں آئی ہے۔ بے شک خدا نے فرشتوں کو عقل دی، شہوت نہیں دی۔ حیوانوں کو شہوت دی، عقل نہیں دی۔ انسانوں کو عقل و شہوت دونوں دی، بس جب انسان کی عقل اس کی شہوت پر غالب ہو وہ فرشتے سے بھی بہتر، اور جس انسان کی شہوت اس کے عقل پر غالب ہو جائے وہ حیوان سے بھی بدتر ہے۔ یہ روایت اہل سنت کے ہاں بھی اس سے ملتی جلتی عبارت کے ساتھ موجود ہے، اور مولوی مانوی نے بھی مصنوی میں اس حدیث کو نظم کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ خدائے تعالیٰ نے دنیا میں 3 قسم کی مخلوق پیدا کی۔ ایک گروہ کو پوری عقل و وجود کا علم عطا کیا، اور وہ فرشتہ ہے کہ جو رکوع اور سجود کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ فرشتے کے عنصر میں حرص و ہوا نہیں ہے، وہ نور مطلق ہے کہ جو خدا کے عشق سے زندہ ہے۔ ایک دوسرا گروہ ہے کہ جو دانش سے خالی ہے، وہ حیوان ہے کہ جو گھاس کھا کے موٹا ہوتا ہے، استبل اور گھاس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، وہ ثقافت اور شرافت سے بے خبر ہے۔ تیسرا گروہ آدم زاد اور بشر ہے، جس میں آدھے اوصاف فرشتے کے ہیں اور آدھے گدھے کے۔ گدھے کے آدھے اوصاف سے وہ پستی کی جانب مائل ہوتا ہے، اور فرشتے کے آدھے اوصاف سے بلندی کی جانب۔ دیکھیے اس بلندی اور پستی کی جنگ میں کون غالب آتا ہے اور ان دونوں میں سے کون بازی لے جاتا ہے۔ مثنوی ہے مولانا روم کی، صفحہ نمبر 316۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک گروہ نور مطلق سے پیدا کیا گیا، وہ ایک گروہ غصے اور شہوت سے کہ جس سے مراد حیوانات ہیں، لیکن انسان کو خدا نے مرکب پیدا کیا ہے۔ کامل انسان اور کامل حیوان میں فرق ہے۔ ایک اعلیٰ مثالی کمال کی حد تک پہنچا ہوا گھوڑا ایک کامل انسان سے مختلف ہے۔ ایک کامل انسان، ایک کامل فرشتے بھی باہم مختلف ہیں۔ ان دونوں جنسوں سے کامل انسان کا فرق اس کی ذاتی ترکیب کی بنا پر ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے جس میں بہت سے اجزاء ملے ہوئے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں بہت صلاحیتیں ہیں۔ وہ اس مرحلے میں پہنچ چکا ہے کہ ہم اسے آزما کر دیکھیں، یعنی وہ مرکب نطفہ انسان کی شکل میں کمال کی اس حد پر پہنچ گیا ہے کہ ہم نے اسے آزاد، مختار، ذمہ داری اٹھانے کے لائق قرار دیا، پھر اس کی اسی صلاحیت کی بدولت اسے امتحان آزمائش میں ڈالا، سزا و جزا کے قابل ٹھہرایا۔ لیکن دوسری مخلوقات میں یہ صلاحیت نہیں، بس ہم نے اسے سنتا دیکھتا بنایا، ہم نے اس کو راستہ بھی دکھایا، اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکرہ ہو۔ انسان کی آزادی اور اختیار، اور اس آزادی اور اختیار کی بنیاد کو اس سے بہتر اور زیادہ خوبصورت طریقے سے بیان کرنا ممکن نہیں کہ ہم نے اسے آزمائش کے قابل سمجھا، ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا قرار دیا، ہم نے اسے راستہ دکھایا، اور بس یہ خود انسان ہی ہے کہ جسے اپنے راستے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ لہٰذا کامل انسان وہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے اس کو
ایک نطفے سے پیدا کیا جس میں بہت سے اجزاء ملے ہوئے ہیں، یعنی اس کے کامل ہونے کی وجہ اس کا مخلوق نطفے سے پیدا ہونا ہے۔ کامل انسان اور فرشتے میں فرق ہے۔ کامل انسان کا کمال اس کے تعادل اور توازن میں ہے، یعنی ان مختلف استعدادوں میں تعادل اور توازن کہ جو اس میں موجود ہے۔ ایک انسان اس وقت کامل انسان بنتا ہے جب اس کا جھکاؤ فقط ایک استعداد کی جانب نہ ہو اور دوسری استعدادوں کی طرف سے غفلت نہ کرے، بلکہ اس کے اندر جتنی صلاحیتیں استعدادیں ہوں وہ ان سب کو ترقی دے، یعنی اس میں تعادل اور توازن قائم رکھے۔ علماء کا کہنا ہے کہ حقیقی عدل، توازن اور ہم آہنگی کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ یہاں ہم آہنگی کے معنی یہ ہے کہ انسان کی تمام استعدادوں کی ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ترقی ہم آہنگ ہو۔ اس نقطے کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہم ایک سادہ سی مثال پیش کرتے ہیں۔ مثلاً جب ایک لڑکا بڑھتا ہے تو اس کے ہاتھ ہوتے ہیں، پاؤں ہوتے ہیں، سر ہوتا ہے، آنکھیں ہوتی ہیں، ناک، منہ، دانت، اس کے اندرونی اعضاء اور آنتیں۔ بس ایک سالم لڑکا وہ ہے کہ جس کے یہ تمام اعضاء بڑھیں اور ان کے بڑھنے میں ہم آہنگی پائی جائے۔ اب ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک انسان ایسے ہی بڑھتا ہے جیسے مضحکہ خیز کارٹون، یعنی ایسا ہو کہ اس کے بدن کے باقی حصے تو نہ بڑھیں، فقط اس کی ناک اتنی بڑھے کہ اس کی باقی بدن کے برابر ہو جائے، یا اس کی آنکھیں یا سر بڑھے، یا اس کے ہاتھ بڑھیں لیکن پاؤں نہ بڑھیں، یا پھر پاؤں بڑھیں مگر ہاتھ نہ بڑھیں۔ تو ایسا شخص بڑھتا تو ضرور ہے لیکن اس کے بڑھنے میں ہم آہنگی نہیں، اس لیے وہ سالم انسان نہیں ہوتا۔ کامل انسان وہ ہے کہ جس کی تمام انسانی قدریں اکٹھی بڑھیں اور ان میں سے کوئی ایسی نہ ہو کہ جو بڑھنے سے رہ جائے، یعنی وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر بڑھیں اور بڑھ کر اعلیٰ درجے تک پہنچ جائیں۔ جب ایسا ہو جائے تو وہ انسان کامل ہو جاتا ہے، اور یہ وہی شخص ہے کہ جسے قرآن مجید امام سے تعبیر کرتا ہے، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 24 میں فرماتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا تو وہ انہوں نے پوری کر دی، تب خدا نے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کی میری اولاد سے؟ خدا نے کہا کہ ہاں، مگر میرے اس عہد پر ظالموں میں سے کوئی شخص فائز نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا تعالیٰ کی جانب سے آنے والی بڑی بڑی آزمائشوں سے سرخرو نکلے، ان کاموں کو پورا کر کے دکھایا، ان تمام امتحانات میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہوئے۔ وہ کوئی 1، 2، 3 یا 4 باتیں نہیں بلکہ بڑے بڑے امتحان تھے کہ جن میں سے ایک امتحان خدا کی راہ میں اپنے ہاتھوں اپنے فرزند کا سر کاٹنے پر آمادہ ہو جانا تھا۔ انہوں نے خدا کی مرضی کے آگے یہاں تک سر تسلیم خم کیا کہ جب وہ سمجھ گئے کہ خدا اس بارے میں حکم دے رہا ہے تو بے چوں چرا ذبح فرزند پر تیار ہو گئے اور بالآخر عمل کا وقت آ گیا۔ سورہ صافات آیت نمبر 103۔ پس دونوں نے ٹھان لی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹھایا۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے، اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے جب مکمل طور پر آمادہ ہو گئے تو سورہ صافات کی آیتیں ہیں 104 اور 105 کہ ہم نے آواز دی، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، یعنی اے ابراہیم ہمارا مقصد پورا ہو گیا، جو کچھ ہم چاہتے تھے وہ یہی تک تھا۔ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ سچ مچ تم اپنے بیٹے کا سر کاٹ دو، جو کچھ ہم تم سے چاہتے تھے وہ یہ تھا کہ ہمارے حکم، ہماری مرضی کے مقابل تمہاری اطاعت کس حد تک ظاہر ہوتی ہے۔ یوں ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جانے سے لے کر بیٹے کو قربان گاہ میں لے جانے تک تنے تنہا تمام امتحانوں سے کامیاب گزرتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 120 میں ہے کہ اس میں شک ہی نہیں کہ ابراہیم ایک امت، خدا کے فرما بردار بندے اور باطل سے کترا کر چلنے والے تھے، وہ ہرگز مشرکین میں سے نہیں تھے۔ انہوں نے اکیلے ہی ایک قوم، ایک ملت سے مقابلہ کیا، تو اس وقت بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں کیا کہا جاتا ہے کہ میں تم کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، یعنی اے ابراہیم اب تم اس مقام پر آ پہنچے ہو کہ تمہیں دوسروں کے لیے مثال، نمونہ، پیشوا اور امام ہونا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں کہ اب تم ایک کامل انسان بن گئے ہو، دوسرے انسانوں کو چاہیے کہ وہ کامل ہونے کے لیے تمہاری پیروی کریں، تمہارے ساتھ مطابقت پیدا کریں۔ امام علی علیہ السلام بھی ایک کامل انسان ہیں۔ وہ اس لیے کامل ہیں ان کے اندر تمام انسانی قدریں پروان چڑھیں، ترقی کے اعلیٰ درجے تک پہنچے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر پھلی پھولی۔ بس ان انسانی قدروں نے ان 3 شرطوں کے ساتھ ان کی ذات میں اعلیٰ درجے تک اور ایک دوسرے کے ساتھ
ہم آہنگ ہو کر ترقی کی۔ بہتر ہوگا کہ ہم یہاں ہم آہنگی کے اس مسئلے کی کچھ اور وضاحت کریں۔ آپ نے سمندر کا مد و جزر دیکھا ہوگا، یا کم از کم اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ چنانچہ سمندر ہمیشہ مد و جزر کی حالت میں رہتا ہے، یعنی کبھی اس کو کھینچا جاتا ہے، کبھی اس طرف کھینچا جاتا ہے۔ یہ بات زمانہ قدیم سے ثابت ہو چکی ہے کہ چاند سمندروں کے مد و جزر میں بہت زیادہ تاثیر رکھتا ہے۔ سمندر ہمیشہ اچھلتا رہتا ہے کیونکہ وہ عموماً مد و جزر کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی وہ کبھی ادھر کو کھنچتا جاتا ہے، کبھی ادھر کو کھنچتا جاتا ہے۔ قدرتی طور پر انسان کی روح اور انسانی معاشرہ بھی سمندر کی طرح ہمیشہ مد و جزر کی حالت میں ہوتا ہے۔ انسان کی روح ہمیشہ مد و جزر کی حالت میں ہوتی ہے اور اس طرح سے اس طرف کھنچتی جاتی ہے۔ معاشرے کا بھی یہی عالم ہے، وہ بھی کبھی ادھر کبھی ادھر کھنچتے جاتا ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ معاشروں کے کھینچے جانے کا سبب افراد یا دوسرے واقعات ہوں، لیکن صورت یہی ہے، اور بالفعل ہمیں ان حیوانی نشانیوں سے، حتیٰ کہ انسانی قدروں سے کوئی واسطہ نہیں۔ خود انسان کی بھی یہی کیفیت ہے، یعنی آپ ایسے افراد کو دیکھتے ہیں کہ جن کا میلان واقعی انسانی میلان ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ انسانی جبلتوں میں سے کسی ایک کی جانب ایسا ہی چڑھاؤ پیدا کر لیتے ہیں جیسے ادھر کو کھنچے جا رہے ہوں، پھر وہ یوں لڑکتے چلے جاتے ہیں کہ تمام دوسری قدریں بھول جاتے ہیں۔ یہ لوگ ایک ایسے آدمی کی مانند ہیں کہ جس کا فقط کان یا ناک یا ہاتھ بڑھتا جاتا ہے۔ معاشروں میں زیادہ تر انحراف ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، تاہم سارا معاشرہ کسی وقت بھی باطل کی طرف گمراہی کے سبب نہیں بڑھتا، بلکہ لوگ حق بات میں افراد کی وجہ سے بھی غلط راستے پر لگ جاتے ہیں۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ مثلاً انسانی قدروں میں سے ایک عبادت ہے جس کی اسلام 100% تائید کرتا ہے، گو کہ عبادت سے اپنے خاص معنوں میں خدا کا ذکر مراد ہے، لیکن اسلام میں ہر وہ کام عبادت ہے کہ جو ایک انسان خدا کی خاطر انجام دیتا ہے۔ چنانچہ جب وہ کام کاج کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنا اور اپنے خاندان والوں کا پیٹ پالے، اپنے معاشرے کی خدمت کرے، تو وہ عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ لیکن عبادت اپنے خاص معنوں یعنی خدا کے ساتھ خلوت کے معنوں میں نماز، دعا، مناجات، تہجد وغیرہ ہی ہے کہ جو اسلام کی اجزاء ہیں، اس میں حصر نہیں ہو سکتے۔ یہ عبادت بجائے خود ایک حقیقی قدر ہے، لیکن اگر اس میں احتیاط نہ برتی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک معاشرہ فقط اس قدر کی جانب کھنچا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ فقط عبادت کرنا، مسجد میں جانا، مستحب غسل کرنا، مستحب نماز پڑھنا، دعا مانگنا، تعقیبات پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہی اسلام بن جاتا ہے۔ یعنی وہ معاشرہ فقط ان چیزوں کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے، اور اگر وہ اس راستے پر حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اس کی تمام دوسری قدریں مسخ ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم تاریخ اسلام میں دیکھتے ہیں، اسلامی معاشرے میں اس قسم کا رجحان پیدا ہو گیا تھا، خالصتاً بے غرض اشخاص کی جن پر کوئی تہمت نہیں لگائی جا سکتی، اس راستے پر چل کھڑے ہوئے، پھر اس میں توازن قائم نہ رکھ سکے۔ ایک ایسا شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں انسان ہوں، کیونکہ اس نے صرف ایک پہلو کی طرف توجہ دی۔ لہٰذا ہر انسان کو اپنے اندر مختلف خیالات کو ترقی دینی چاہیے، اور وہ ان سب کو ایسی ترقی دے کہ جس میں ہم آہنگی پائی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے کچھ اصحاب صرف عبادت میں محو ہو گئے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بڑے بے چین ہوئے، مسجد میں تشریف لائے اور با آواز بلند فرمایا، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے سنا ہے میری امت میں کچھ ایسے افراد ہیں، حالانکہ میں خود جو تمہارا پیغمبر ہوں ایسا نہیں ہوں، کبھی بھی رات سے صبح تک عبادت نہیں کرتا، بلکہ رات کے کچھ حصے میں آرام کرتا ہوں، سوتا ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ اسی طرح میں ہر روز قطعاً روزہ بھی نہیں رکھتا، بلکہ کچھ دنوں کے روزے رکھتا ہوں اور باقی ماندہ دنوں میں غذا تناول کرتا ہوں۔ بس جن لوگوں نے عبادت میں محو رہنے کا یہ راستہ اختیار کیا ہے وہ میری سنت سے دور ہیں۔ ہاں، تو جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ اسلامی قدروں میں سے ایک دوسری قدروں کو اپنے اندر گم کر لینا چاہتی ہے، یعنی اسلامی معاشرے کا رجحان ایک طرف ہو گیا ہے، تو اس کا سختی سے مقابلہ کرتے ہیں۔ عمرو بن عاص کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ، دوسرے کا نام محمد تھا۔ ان میں سے ایک یعنی محمد اپنے باپ کی مانند دنیا دار، دنیا پرست، حکومت کا خواہش مند، اور اس کے تیسرے بیٹے کا نام نجیب تھا۔ عمرو بن عاص جب کبھی اپنے اول الذکر دو بیٹوں سے کوئی مشورہ طلب کرتا تو پہلا یعنی عبداللہ اسے
امام علی علیہ السلام کی جانب دعوت دیتا، کہتا کہ علی کی حمایت کرو، جبکہ دوسرا بیٹا محمد کہتا نہیں، تمہیں ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہٰذا معاویہ کی طرف جاؤ۔ عبداللہ کو عبادت سے لگاؤ تھا۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے راستے میں ملے۔ کہا، اے عبداللہ، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم راتوں کو صبح ہونے تک عبادت کرتے ہو، دن میں روزہ رکھتے ہو۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے۔ تو حضور نے کہا، لیکن میں ایسا نہیں ہوں، اس چیز کو پسند بھی نہیں کرتا اور نہ یہ درست ہے۔ بعض اوقات کسی معاشرے کا جھکاؤ زہد کی جانب ہو جاتا ہے، جو بجائے خود ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ زہد ایک ایسی قدر ہے جس کے اچھے اثرات اور فوائد ہوتے ہیں۔ اگر ایک معاشرہ خوش بختی کا منہ دیکھے، یا کم از کم ہم اسے اسلامی معاشرہ کہہ سکیں، تو یہ ناممکن ہے کہ اس میں یہ عنصر اور یہ قدر موجود نہ ہو۔ لیکن بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ یہی قدر سارے معاشرے کو اپنی جانب کھینچ لیتی ہے، اور پھر ہر چیز زہد کی نظر۔ ایک اور قدر خدمت خلق ہے کہ جو انسان کی قطعی اور مسلم قدروں میں سے ہے۔ یہ ایک انسانی قدر ہے جس کی اسلام بھی تائید کرتا ہے، اور یہ خلق خدا کا خدمت گزار ہوتا ہے۔ اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سفارش، اور حقیقتاً قرآن مجید میں بھی اس موضوع پر بہت کچھ آیا ہے، جیسے کہ اس نے باہم تعاون کرنے اور ایک دوسرے کی خدمت کرنے کے متعلق کہا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 77۔ نیکی یہی نہیں کہ تم نماز میں اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے کہ جو خدا، قیامت، فرشتوں، خدا کی کتاب اور انبیاء پر ایمان لائے، وہ خدا کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، پردیسیوں اور لونڈیوں غلام کی گلو خلاصی میں صرف کرے۔ پھر اس آیت کے آخر میں اسی قدر یعنی خدمت خلق کا ذکر ہے۔ یہ ایک ایسی قدر ہے کہ جس سے انکار نہیں، لیکن ایک زمانے میں سعدی جیسا آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ عبادت بجز خدمت خلق نیست، یعنی فقط یہی ایک قدر ہے اور بس، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ تاہم شیخ سعدی عمل میں ایسے نہیں تھے کہ خدمت کے علاوہ کوئی عبادت نہ کرتے ہوں، بلکہ یہاں انہوں نے شعر کی زبان میں خدمت خلق کی ایک اہمیت واضح کی ہے۔ اس کے برعکس بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عبادت کی قدر کی نفی کریں، زہد کے قدر کی نفی کریں، علم کے قدر کی نفی کریں، جہاد کے قدر کی نفی کریں، غرض کہ ان تمام عظیم قدروں کی نفی کر دیں کہ جو اسلام میں موجود ہیں، اور یہ نعرہ لگائیں کہ انسانیت یعنی خلق خدا کی خدمت ہی واحد انسانی قدر ہے۔ آج کل بالخصوص ہمارے کچھ روشن خیال حضرات یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک بہت ہی بلند منطق ان کے ہاتھ آ گئی ہے، انہوں نے اسے انسانیت اور انسان دوستی کا نام دے رکھا ہے۔ انسان دوستی سے کیا مراد؟ اس کے معنی خلق خدا کی خدمت کرنے کے ہیں۔ خلق خدا کی خدمت کرنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ خلق خدا میں کون کون شامل ہیں؟ اب ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم نے خلق خدا کا پیٹ بھی بھر دیا، اس کا بدن بھی ڈھک دیا، مگر بہرحال یہ کام کر کے ہم نے ایک حیوان کی خدمت کی ہے۔ اگر ہم خلق خدا کے لیے کسی بلند تر قدر کے قائل نہ ہوں اور تمام قدریں خلق خدا کی خدمت تک محدود ہوں، تو نہ خود ہم میں اور نہ کسی دوسرے میں کوئی قدر موجود ہوگی۔ پھر تمام خلق خدا بھیڑوں کا ایک ریوڑ یا گھوڑوں کا ایک گلہ بن جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے کچھ حیوانوں کا پیٹ بھر دیا اور انہیں ڈھانک دیا۔ اگرچہ یہ بھی ایک اچھا کام ہے، لیکن کیا انسان کا انتہائی مقام یہی ہے کہ ہم اس کا پیٹ بھر دیں اور وہ اپنی حیوانیت پہ برقرار رہے؟ کیا میری خدمت کرنے کی آخری حد بھی یہی ہے کہ ایک اپنے ہی جیسے حیوان کی خدمت کروں؟ کیا میرے جیسے دوسرے حیوان کی آخری حد یہ ہے کہ وہ کسی اپنے جیسے کی مثلا میری خدمت کرے؟ نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ انسان کی خدمت ایک قدر تو ہے، مگر اس انسان میں اگر ہم یہ بات مان لیں کہ خلق چاہے جیسی بھی ہو، مسئلہ فقط خلق خدا کی خدمت کا ہے، آپ ان کے درمیان فرق کیوں کرتے ہیں؟ اگر سوال خدمت خلق ہی کا ہے تو پھر ابو ذر اور معاویہ کے درمیان کیا فرق ہے؟ کیا ایسے مسائل میں یہ بھی ایک قسم کی افراط نہیں ہے؟ اس کے علاوہ مثلا آپ آزادی کی قدر کو لیجئے۔ آزادی عظیم ترین اور بلند ترین قدروں میں سے ہے کہ جو انسان کی حیوانیت کی حد سے بلند تر ہیں۔ انسان کے لیے آزادی مادی قدروں سے بڑھ کر ایک قدر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں وہ لوگ کہ جن میں معمولی سی بھی انسانیت ہوتی ہے، وہ اس بات پہ آمادہ ہو جاتے ہیں کہ چاہے بھوکے رہیں، ان کے تن پہ کپڑا نہ ہو، بڑے مشکل حالات ہوں، زندگی بسر کریں، لیکن یہ نہیں چاہتے کہ کسی دوسرے کے اسیر یا محکوم ہوں، بلکہ وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کتاب آئینہ دانشوران میں ایک داستان نقل کی گئی ہے۔ یہ ایک بڑی عجیب داستان ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ابو علی سینا کچھ مدت وزیر بھی رہے تھے۔
لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وزارت کے نتیجے میں انہیں اپنا علمی کام چھوڑنا پڑا۔ اپنے غیر معمولی نبوغ کے باوجود اگر وہ اپنی زندگی وزارت وغیرہ میں صرف نہیں کرتے تو اس نے جو کچھ بنی نوع انسان کے لیے کیا ہے اس سے کہیں بڑھ کے کارنامے انجام دیتے، جیسا کہ ملا صدرہ جیسے اشخاص ہمیشہ افسوس کرتے ہیں کہ یہ شخصیت وزارت کی اس وادی میں کیوں جا گری۔ ایک دن بو علی سینا بڑے جاہو جلال روب کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ اتفاقاً وہ ایک بیت الخلا کے پاس سے گزرے جہاں ایک خاکروب صفائی کر رہا تھا۔ بو علی غیر معمولی ہوش کے مالک تھے، اس کے قوائے حسیہ بھی بہت مضبوط تھے۔ اس نے خاکروب کی آواز سنی اور اسے پتہ چلا کہ وہ ایک شعر گنگنا رہا ہے۔ وہ اپنے آپ سے خطاب کر کے کہہ رہا تھا کہ اے میرے نفس، میں تجھے اس لیے عزیز رکھتا ہوں کہ تیرا وقت اچھا کٹے۔ بو علی سینا کو یہ دیکھ کر ہنسی آئی کہ یہ شخص سب سے گھٹیا کام انجام دے رہا ہے اور پھر اپنے نفس پر احساس۔ بو علی سینا نے اپنا گھوڑا ایک طرف کھڑا کیا، آگے آیا اور اسے آواز دے کر کہا، انصاف تو یہ ہے کہ تو نے اپنے نفس کو اتنا عزیز رکھا کہ اس سے بہتر ممکن ہی نہیں تھا۔ جب خاکروب نے اس کا چہرہ بشرہ اور لباس فاخرہ دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ وزیر اعظم بو علی ہے۔ تب اس نے کہا کہ میں نے یہ پیشہ اس لیے اختیار کیا ہے کہ تمہاری طرح کسی دوسرے کا محکوم بن کے نہ رہوں۔ تم یہ جو مال و متاع، شان و شوکت رکھتے ہو، خاکروب کا کام کرنا اور آزاد رہنا اس سے بلکہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ تم محکوم اور تابع ہو۔ کہتے ہیں کہ بو علی سینا شرم کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور سمجھ گیا اس منطق کا کوئی جواب نہیں۔ یہ ایک واقعیت اور حقیقت ہے، لیکن یہ ہے کیا؟ ہاں، یہ چیز حیوانی اور خاکی منطق میں کوئی معنی نہیں رکھتی کہ آدمی مرغ، پلاؤ، غلام، گھوڑے، ہاتھی، حکومت، وزارت کو چھوڑ کے خاکروب بن جائے اور پھر آزادی کی باتیں کرے۔ کیا آزادی کوئی ایسی چیز ہے کہ جسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن انسان اعلیٰ اور باخبر ضمیر کے لیے آزادی اتنی قیمتی رکھتی ہے کہ وہ خاکروب کو محکومی پر ترجیح دیتا ہے۔ یہ آزادی واقعی ایک قدر ہے، بہت بڑی قدر۔ بعض اوقات انسان دیکھتا ہے کہ کچھ معاشروں میں یہ قدر بالکل بھلا دی گئی ہے، لیکن بعض اوقات وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ انسان میں یہ حس بیدار ہو گئی ہے۔ پھر جب یہ حس بیدار ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بشریت کے معنی آزادی کے ہیں، بشر کے معنی آزادی کے ہیں، آزادی کے علاوہ کوئی قدر وجود ہی نہیں رکھتی۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں تمام قدریں اس ایک قدر میں گم ہو جاتی ہیں کہ جس کا نام آزادی ہے۔ ایک اور قدر عدالت ہے، ایک قدر حکمت ہے، عرفان۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ عشق پر بہت زیادہ تکیہ کرتے ہیں۔ مثلاً جو کچھ ہمارے عرفان و تصوف اور عرفانی غزلوں میں ہے وہ فقط ایک انسانی قدر عشق پر منحصر ہو کر رہ جاتا ہے۔ جیسا کہ کہا گیا، حسن ازلی نے اپنا جلوہ دکھایا اور فرشتے نے اسے دیکھا مگر وہ جذبہ عشق سے عاری تھا۔ فارسی کا شعر ہے کہ جس کا مطلب یہ بنتا ہے، فرشتہ نہیں جانتا کہ عشق کیا ہے کیونکہ اس نے یہ قصہ نہیں پڑھا۔ اس نے معرفت کا جام چڑھایا ہے اور اس کی تلچھٹ خاک آدم پر ڈال دی۔ پھر وہ دیگر تمام قدروں حتیٰ کہ عقل کی جانب بھی توجہ نہیں دیتے کہ جن عارفوں کا میلان عشق کی جانب ہوتا ہے، دراصل وہ عقل کے خلاف میلان رکھتے ہیں اور عقل کے ساتھ باقاعدہ جنگ کرتے ہیں۔ جیسا کہ حافظ شیرازی کہتے ہیں، ایک عارف شراب کی چمک میں راز حقیقت کو پا لیتا ہے، اس لیے تو بھی اس لال کے ذریعے ہر انسان کی صلاحیت کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ مجموعہ گل یعنی ذات جامعہ صفات خدا، شان کو بس مرغ سحر ہی جانتا ہے کیونکہ صبر پڑھنے والا کتاب کے معنی سے واقف نہیں ہوتا۔ اے شخص کہ جو عقل کے ذریعے سے عشق کو سمجھتے ہیں، کوشاں ہیں، مجھے ڈر ہے کہ تو اس نقطے کو ٹھیک سے نہیں سمجھ سکے گا۔ یہاں مجموعہ گل سے مراد وہ ذات خدا ہے کہ جس میں تمام کمالات جمع ہیں۔ آخری شعر میں انہوں نے بو علی سینا سے خطاب کیا ہے کہ جس نے اشارات کے آخر میں عشق کے بارے میں گفتگو کی۔ پھر ان کے ہاں بنیادی طور پر انسان اور انسانیت کو عشق سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور عقل چونکہ محدود اور پابند ہے اس لیے وہ مکمل طور پر دبا دی جاتی ہے۔ اس طرح ایک وقت آتا ہے کہ دوسری طرف سے ایک اور قدر آگے لائی جاتی ہے، یعنی اس وقت انسانی قدر صرف عقل اور فکر ہی شمار کی جاتی ہے اور بس۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب عشق کے بارے میں کہ کیا عجیب سی باتیں ہیں، یہ سب محض وہم و گمان کی باتیں ہیں اور یہ یوں ہیں اور وہ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پھر جب عشق کے مطالعے کی باتیں بو علی سینا کے سامنے آتی ہیں
تو وہ کہتا ہے کہ عشق کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ نری خیال ہے، اس کی بجائے انسان کو عقل کی سواری کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ ان ساری باتوں کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مختلف قدریں ہیں کہ جو انسان میں ہیں، مثلا عقل، عشق، محبت، عدالت، خدمت، عبادت، آزادی۔ پھر ان قدروں کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کامل انسان کون سا ہے؟ کیا وہ جو عابد محض ہے؟ کیا وہ کہ جو زاہد محض ہے؟ کیا وہ جو مجاہد محض ہے؟ کیا وہ جو محض آزادی کا خواہاں ہے؟ کیا وہ جو عاشق محض ہے؟ کیا وہ جو عاقل محض ہے؟ ان میں سے کون کامل انسان ہے؟ ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ ان میں سے کوئی بھی کامل انسان نہیں۔ کامل انسان وہ ہے کہ جس میں یہ تمام قدریں اعلیٰ درجے تک بڑھی ہوں، انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے ترقی کی ہو۔ اس معیار کے مطابق یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام علی علیہ السلام ایسے ہی کامل انسان ہیں۔ آپ امام علی علیہ السلام کی خطبات کی کتاب نہج البلاغہ سے رجوع کریں کہ جو سید رضی کا انتخاب اور امیر المومنین کے ارشادات کا ایک حصہ ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے سید رضی چونکہ ایک ادیب تھے، اس لیے انہوں نے نہج البلاغہ کے فقط ادبی پہلو سے بحث کی ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام کے کلام کے شاہکار ادبی جملوں کا انتخاب کیا۔ آج کل نہج البلاغہ میں 229 خطبے ہیں، جبکہ مروج الزہب کے مؤلف مسعودی کہ جو سید رضی سے 100 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، انہوں نے اپنی مذکورہ کتاب میں لکھا ہے کہ اس وقت امام علی علیہ السلام کے تقریباً 480 خطبے لوگوں کے پاس موجود تھے۔ نہج البلاغہ کیسی کتاب ہے؟ اس میں آپ کو ہر قسم کا عنصر ملتا ہے۔ جب انسان نہج البلاغہ کا مطالعہ کرتا ہے تو ایک مقام پر خیال کرتا ہے کہ ابو علی سینا کچھ کہہ رہا ہے، دوسری جگہ وہ سمجھتا ہے کہ مولوی مانوی یا محی الدین عربی گفتگو کر رہے ہیں، پھر جب مطالعہ کرتے ہوئے ایک جگہ پہنچتا ہے تو اسے یوں معلوم ہوتا ہے کہ فردوسی کچھ کہہ رہا ہے یا آزادی کا متوالا بول رہا ہے جسے آزادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں سوچتا۔ اس کے بعد آدمی ایک اور جگہ نگاہ ڈالتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ ایک عابد شب زندے دار گفتگو کر رہا ہے یا گوشہ نشین زاہد یا راہب کچھ کہہ رہا ہے۔ وہ اپنے اندر تمام انسانی قدریں رکھتے ہیں اور ہر بولنے والے کا کلام اس کی روح کا نمائندہ ہوتا ہے۔ پس نہج البلاغہ میں آپ دیکھیں گے کہ امام علی علیہ السلام کتنے عظیم اور ہم کتنے کوتاہ ہیں۔ تقریباً 50 سال پہلے جبکہ دینی اور مذہبی مسائل میں ہمارا معاشرہ فقط زہد، عبادت کی قدروں کی جانب میلان رکھتا تھا، اس وقت آپ کہیں بھی جاتے تو دیکھتے کہ ایک واعظ ممبر پر بیٹھا نہج البلاغہ میں سے پڑھ کر سناتا۔ وہ کیا پڑھتا تھا؟ سنیے کہ جو خطبے بالعموم پڑھے جاتے تھے ان کی تعداد مجموعی طور پر 10 سے 20 تک تھی۔ یہ نہج البلاغہ کے وہ خطبے تھے کہ جن کا تعلق زہد اور معزت سے تھا، مثلاً اے لوگوں، یہ دنیا گزرگاہ ہے، آخرت جائے قرار، اس راہ گزر سے اپنی منزل کے لیے توشہ اٹھا لو، جس کے سامنے تمہارا کوئی بھید چھپا نہیں رہ سکتا، اس کے سامنے اپنے پردے چاک نہ کرو قبل اس کے کہ تمہارے جسم دنیا سے الگ کر دیے جائیں، اپنے دل اس سے ہٹا لو، اس دنیا میں تمہیں جانچا جا رہا ہے لیکن تمہیں پیدا تو ایک دوسری جگہ کے لیے کیا گیا ہے۔ نہج البلاغہ، مفتی جعفر حسین، خطبہ نمبر 201۔ ان ایام میں نہج البلاغہ کے باقی خطبے نہیں پڑھے جاتے تھے کیونکہ معاشرہ انہیں جذب قبول نہیں کر سکتا تھا۔ اس معاشرے نے کچھ دوسری قدروں کی جانب میلان پیدا کر لیا تھا، لہٰذا نہج البلاغہ کے انہی حصوں کا پڑھنا معمول بن گیا تھا جو ان قدروں کے بارے میں تھے۔ اسی طرح 100 سال گزرنے کو آ گئے لیکن اس طویل مدت میں شاید ایک شخص بھی ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جو مالک اشتر کے نام امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان پڑھتا کہ جو اجتماعی اور سیاسی احکام کا ایک خزانہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ در حقیقت اس معاشرے کی روح ان چیزوں کی خواہش اور شوق ہی نہیں رکھتی تھی۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی موقعوں پر فرماتے ہوئے سنا کہ اس قوم میں پاکیزگی نہیں آ سکتی کہ جس میں کمزوروں کو کھل کر طاقتوروں سے حق نہیں دلایا جاتا۔ نہج البلاغہ عہد نامہ ہے 53 بنام مالک اشتر۔ 50 سال پیشتر کا اسلامی معاشرہ اس جملے کی روح اور اس بات کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا تاکہ وہ صحیح طور پر سمجھ سکے کہ امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی امت پاکیزگی اور طہارت اور عیب سے مبرہ ہونے کے مقام تک نہیں پہنچتی مگر یہ کہ اس سے پہلے کہ وہ اس مرحلے پر پہنچ چکی ہو کہ جب ایک کمزور آدمی ایک طاقتور شخص کے بالمقابل کھڑا ہو جائے اور بغیر اس کے کہ اس کی زبان لکنت کرے وہ اپنا حق اس سے طلب کرے،
چنانچہ 50 سال پہلے کا معاشرہ ان الفاظ کی قدر و قیمت نہیں سمجھ سکتا تھا، کیونکہ اس معاشرے نے بے سوچے سمجھے قدریں اختیار کی، فقط ایک یا دو قدروں کی جانب ملان کیا۔ لیکن جہاں تک امام علی علیہ السلام کے کلام کا تعلق ہے، تمام انسانی قدریں علی علیہ السلام کے قول، عمل اور شخصیت میں موجود ہیں۔ اگرچہ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ قدریں نمایاں ہو گئی ہیں، لیکن یہاں میں اپنے معاشرے کی تعریف نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایسی قدریں پیدا ہو گئی ہیں، مگر مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ قدریں پھر کہیں یک طرفہ نہ ہو جائیں، بعض دوسری قدروں کو مٹا دینے کا موجب نہ بن جائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم پہ لازم ہے ہم امام علی علیہ السلام کو اپنے لیے نمونہ اور اپنا امام سمجھے، یعنی ایک کامل انسان کو، ایک متعادل انسان کو اور ایک ایسے انسان کو اپنے لیے نمونہ بنائیں کہ جس میں تمام انسانی قدروں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ترقی کی ہے، یعنی ایک ایسے انسان کو اپنے نمونہ عمل اور اپنا امام و پیشوا بنائیں کہ جب رات ہو جاتی ہے وہ خدا کے ساتھ راز و نیاز، دعا و مناجات کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی عارف اس کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تب عبادت کی وہ روح کہ جو حق میں جذب ہونا، حق کی جانب کھنچے جانا، حق کی جانب پرواز کرنا، وہ اس میں بڑی شدت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جب کوئی انسان ایک کام میں سرگرم اور منہمک ہو، مثلاً وہ لڑائی جھگڑے کی حالت میں ہے، اگر اسی اثنا میں اسے ایک چاقو لگے، اس کے بدن کا ایک حصہ کاٹ دے، تو چونکہ لڑائی میں اتنا سرگرم ہوتا ہے، یعنی اس کی توجہ لڑائی پر ہوتی ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کے بازو کے گوشت کا ایک ٹکڑا الگ ہو گیا ہے۔ امام علی علیہ السلام بھی عبادت میں اس قدر سرگرم ہوتے، عشق الہی کا شعلہ ان کے وجود میں اس طرح بھڑکتا کہ یوں لگتا جیسے وہ اس دنیا میں نہیں۔ انہوں نے خود ایک گروہ کی اس طرح تعریف کی ہے، نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، علم نے انہیں ایک دم حقیقت و بصیرت کے انکشافات تک پہنچا دیا، وہ یقین و اعتماد کی روح سے گھل مل گئے ہیں، اور ان چیزوں کو جنہیں آرام پسند لوگوں نے دشوار قرار دے رکھا تھا ان کو اپنے لیے سہل اور آسان سمجھ لیا ہے۔ جن چیزوں سے جاہل بھڑک اٹھتے ہیں وہ ان سے جی لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ دنیا میں ایسے جسموں کے ساتھ رہتے ہیں کہ جن کی روحیں ملا اعلیٰ سے وابستہ ہیں۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 147۔ امام علی علیہ السلام ایسے عابد ہیں کہ عین حالت نماز میں تیر ان کی بدن سے نکالا جاتا ہے، لیکن وہ حق اور عبادت میں اس قدر ہیں کھوئے ہوئے کہ انہیں ہوش ہی نہیں، احساس تک نہیں ہوتا۔ وہ محراب عبادت میں اس قدر روتے ہیں، پیچ و تاب کھاتے ہیں کہ اس کی نظیر نہیں۔ یہ تو تھی ان کی راتیں، لیکن جب دن نکلتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ قطعاً وہ آدمی ہی نہیں کہ جو رات کو محراب میں تھا، وہی علی کہ جب دن میں اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھتا تو چہرہ ہنستا، مسکراتا، حشاش بشاش ہوتا۔ یہ ہمارے آج کل کے ان زاہدوں اور عابدوں کی حالت کے برعکس ہے، کیونکہ یہ لوگ جب زاہد اور عابد بن جاتے ہیں ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ناک منہ چڑھائے، ماتھے پہ بل ڈالے، لوگوں پر دھونس بھی جماتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کے اصحاب کہتے ہیں کہ آپ کے اوصاف میں سے ایک یہ تھا کہ آپ ہم سے بڑی خندہ پیشانی سے ملتے، آپ اتنے خوش طبیعت، حتیٰ کہ بزلہ گو تھے کہ جب عمر ابن عاص آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا تھا تو کہتا تھا کہ علی خلافت کے لیے موضوع نہیں ہے، کیونکہ وہ خندہ روح ہیں، خلافت کے لیے ایک سخت آدمی چاہیے تاکہ لوگ اس سے ڈریں۔ اس کا ذکر نہج البلاغہ میں بھی ہے کہ جسے امیر المومنین خود نقل کرتے ہیں، نابغے کے بیٹے عمر ابن عاص پر حیرت ہے کہ وہ میرے بارے میں اہل شام سے کہتا پھرتا ہے کہ مجھ میں مزاح پایا جاتا ہے اور میں تفریح میں پڑا رہتا ہوں۔ اس نے غلط کہا اور کہہ کے گنہگار ہوا۔ خطبہ نمبر 82۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ ایک مجاہد اور ایک سپاہی کی شکل میں میدان جنگ میں دشمن کا سامنا کرتے ہیں تو بھی ان کا چہرہ مسکراتا ہوا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کے بارے میں کتاب الغدیر جلد 4 صفحہ نمبر 26 میں ہے۔ وہ علی ہیں جو رات کی محراب عبادت میں بہت رونے والے، میدان جنگ میں بہت ہنسنے والے۔ یہ کیسی مخلوق ہیں؟ ہاں، یہ قرآنی انسان ہے۔ قرآن ایسا ہی انسان چاہتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ رات کا اٹھنا خوب نفس کشی اور ٹھکانے سے ذکر کرنے کا وقت ہے، دن کے وقت تمہارے اور بھی بڑے بڑے کام ہیں۔ سورہ مزمل آیت نمبر 6 اور 7۔ رات کو عبادت کے لیے اور دن کو چلنے پھرنے، معاشرے میں زندگی بسر کرنے کے لیے رہنے دو۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ رات ایک اور شخصیت کی ہے اور دن کسی اور شخصیت کا۔ میں حافظ شیرازی کے یہ اشعار آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ حافظ ان لوگوں کا جز بن گئے،
کہ جو انہیں جوانوں کے انحراف اور گمراہی کا وسیلہ قرار دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ ایک عظیم شخصیت اور ایک مشتاق شاعر ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا کام شراب خوری، عیاشی رہا، تو جوان کہتے ہیں کہ چلو ہم بھی حافظ کی طرح ہو جائیں، لیکن خدا کا شکر کہ ہم ایسے نہیں، کیونکہ حافظ کے تمام اشعار در حقیقت حافظ شیرازی قرآن کے مفسر تھے۔ انہوں نے اس کی تاریخ بیان کی ہے۔ وہ بنیادی طور پر شاعر نہیں بلکہ ایک عالم شخص تھے، اور اپنی وفات کے 200 سال کے بعد تک ان کا شمار علماء میں ہی ہوتا تھا۔ وہ کبھی کبھار شعر بھی کہہ لیتے تھے، لیکن 200 سال بعد ان کا علمی پہلو بھلا دیا گیا اور وہ ایک شاعر کی حیثیت سے مشہور ہو گئے۔ وہ ایک ایسے عالم تھے کہ جو بنیادی طور پر مفسر قرآن تھے اور اس کی تفسیر میں مشغول رہتے تھے، اور بالعموم تفسیر کشاش کا درس دیتے تھے۔ ایک عارف، مفسر اور عالم شخص تھے جو دراصل اس دنیا کے بندے نہیں تھے۔ ان کے اشعار بھی ایک مرموز زبان میں ہیں، چونکہ مفسر ہیں، قرآنی آیات کی پیچیدگیوں کو خوب سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس موضوع کو کہ رات عبادت کا وقت ہے اور دن حرکت اور کاروبار کا وقت ہے، حافظ شیرازی نے اسے اپنی مرموز زبان میں ایک نظم میں ڈالا ہے۔ کیونکہ فارسی ہے تو اس کا اردو میں ترجمہ ہے کہ دن کو کارے جہان میں لگا رہے، کیونکہ دن میں شراب پینے سے دل پر زنگ آ جاتا ہے۔ صبح کی طرح چمکتی ہوئی شراب پینے کا وقت وہ ہے کہ جب دنیا پر رات کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام ایسے ہی ہیں کہ ان کا دن اور رات یہ ہوتا ہے، اور یہ تعبیر کہ جو ہم اس وقت بیان کر رہے ہیں، یعنی کامل انسان، ایک جامع الازداد بشر یعنی مختلف اوصاف میں کمال رکھنے والے انسان سے جیسے ہم تعبیر کر رہے ہیں، امام علی علیہ السلام 1000 سال سے کچھ اوپر آج تک اس صفت سے پہچانے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ خود سید رضی نہج البلاغہ کے مقدمے میں کہتے ہیں کہ میں جو بات ہمیشہ اپنے دوستوں کو کہتا ہوں اور ان کی حیرت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ یہی موضوع یعنی امام علی علیہ السلام کے کلام کے گوناگوں پہلو ہیں کہ انسان ان کے کلام کے جس حصے میں پہنچتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ پہلی دنیا سے مختلف ایک اور دنیا میں پہنچ گیا ہے، پھر وہ ایک اور مقام پر پہنچتا ہے، پھر دوبارہ دیکھتا ہے کہ یہ ایک اور ہی دنیا ہے۔ ایک وقت میں وہ عابدوں کی دنیا میں ہے، ایک وقت میں زاہدوں کی دنیا، ایک وقت فلسفیوں کی دنیا، ایک وقت عارفوں کی دنیا، ایک وقت میں سپاہیوں اور افسروں کی دنیا، ایک وقت میں علول حاکموں کی دنیا میں، ایک وقت میں قاضیوں کی دنیا میں، ایک وقت متقیوں کی دنیا میں ہوتا ہے۔ وعلی ھذا، چنانچہ انسان دیکھتا ہے کہ علی علیہ السلام تمام دنیاؤں کی سیر کرتے ہیں اور تمام دنیاؤں میں اس طرح موجود ہیں کہ بشریت کی دنیاؤں میں سے کسی دنیا سے غائب نہیں۔ صفی الدین ہلی 8ویں صدی ہجری میں کہتے ہیں کہ آپ کی ذات میں مختلف متضاد صفات ہو گئی ہیں، اسی لیے عزت ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ حاکم ہیں، حلیم ہیں، شجاع ہیں، زاہد ہیں، سخی ہیں، فقیر ہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ آپ حاکم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، حالانکہ عموماً یہ دو چیزیں ایک دوسرے سے ہم آہنگ نہیں ہوتی۔ آپ انتہائی درجے کے حلیم، انتہائی درجے کے شجاع، انتہائی درجے کے شجاع انسان ہیں۔ جب خون بہانا ضروری ہو تو آپ اس غلیظ خون کو بہاتے ہیں کہ جو بہایا جانا چاہیے۔ آپ انتہائی درجے کے زاہد اور عابد، آپ فقیر، آپ کو دینے والا کوئی نہیں بلکہ آپ خود عطا کرنے والے ہیں۔ آپ مال نہیں رکھتے اور جو کچھ آپ کے ہاتھ میں آتا ہے بخش دیتے ہیں، کیونکہ جو لوگ حرص دنیا سے آزاد ہیں ان کے ہاتھ میں روپیہ نہیں ٹھہرتا، جیسے عاشق کے دل میں غصہ اور چھلنی میں پانی نہیں ٹھہرتا۔ وہ اسی طرح آپ کی صفات بیان کرتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک مقام پر آپ کا اخلاق اتنا رقیق اور اتنا نازک ہے کہ نسیم اس کی لطافت سے بھی شرمسار ہے۔ آپ کی شجاعت اور حملے روح جہاد کا یہ عالم ہے کہ پتھر اور دھاتیں اس کے سامنے پگھل کر پانی ہو جائیں۔ بس آپ کیسے انسان ہیں؟ آپ کی اصلیت وہ نسیم اخلاق ہے یا یہ گرفت، یہ ثابت قدمی یا یہ قوت؟ تو پھر آپ کس طرح کے بشر ہیں؟ بس کامل انسان سے مراد وہ انسان ہے کہ جو تمام انسانی قدروں کا مالک ہو، انسانیت کے تمام میدانوں میں گویا سبقت لے گیا ہو۔ اب ہم امام علی علیہ السلام جیسے کامل انسان سے کیا سبق سیکھیں؟ ہمیں ان سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ فقط ایک قدر کو لے کر دوسری قدروں کو نہ بھلا دیں۔ ہم تمام قدروں میں تو اونچے درجے پر نہیں جا سکتے، لیکن ہمیں چاہیے کہ جس حد تک ممکن ہو ایک دوسرے کے ساتھ تمام قدریں اختیار کریں۔ اگر ہم کامل انسان نہیں ہیں
کم از کم متعادل انسان تو ضرور بنے۔ ہاں وہی وقت ہوگا کہ جب ہم تمام میدانوں میں ایک حقیقی مسلمان کی شکل میں داخل ہوں گے۔ بس یہ ہے معنی کامل انسان کے اور یہ ہے نمونے کامل انسان کے۔ اس بارے میں باقی باتیں، یہ کتاب نہ صرف ہمارے فہم و شعور کو بڑھاتی ہے بلکہ ہمیں خود کو بہتر بنانے کی تحریک بھی دیتی ہے۔ اگلے حصے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس علم کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ایک انسان کامل کی پہچان ہے، ہماری فکر، عمل اور نیت کو خالص بنا دے اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر گامزن فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔